نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن استطاع إليه سبيلا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ حضرات محترم، ہم سلسلہ احکام شریعت حج کے مسائل سماعت کر رہے تھے اور آج یہ اس سلسلے کا 8واں سبق ہے۔ آج کے اس سبق میں آپ جانیں گے حج پر جانے کے اور حج کے آداب کیا ہیں، یعنی کون کون سی چیزیں حج کے آداب میں سے ہیں۔ علماء کرام نے یہ قریباً کوئی 83 کام یعنی 83 کام ایسے ہیں جن کو حج کے آداب میں لکھا ہے۔ سارے تو شاید آج کے سبق میں ممکن نہ ہوں، چند ایک میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلا حج کا ادب یہ ہے کہ اگر بندے کے اوپر قرض عطا یا امانت ہو تو پہلے اسے واپس کر دے۔ قرض عطا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی سے قرض لیا تھا ضرورت پوری کرنے کے لیے، اور ضرورت پوری ہو گئی ہے، خود صاحب نصاب ہو چکا ہے، صاحب استطاعت ہو چکا ہے، تو جس سے لیا تھا اس سے قرض واپس کر دے۔ یا اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ قرض تو نہیں لیا تھا مگر کسی نے اس کے اوپر اعتبار کرتے ہوئے، اسے امین سمجھتے ہوئے اس کے پاس اپنا مال بطور امانت رکھوایا تھا۔ حج کے آداب میں سے ہے کہ اس کی امانت اسے واپس لوٹا کر جائے، اس لیے کہ کوئی پتہ نہیں ہے اس نے واپس زندہ آنا ہے یا نہیں آنا، تاکہ یہ جو قرض اور اس کے ذمہ امانتیں ہیں یہ ادا ہو جائیں۔ نمبر 2، حج کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ نماز، روزہ یا زکوٰۃ، جتنے بھی حقوق اللہ اور حقوق العباد کے معاملات ہیں جو یہ اپنی پہلی زندگی میں چھوڑتا رہا، کبھی پڑھ لیا، کبھی چھوڑ دیا، کبھی زکوٰۃ دے دی، کبھی نہ دی، کبھی روزہ رکھ لیا، کبھی نہ رکھا، ان چیزوں کا بیٹھ کے حساب کرے۔ جتنے سال اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی اتنے سال کی زکوٰۃ ادا کرے، اور جو روزے اس نے نہیں رکھے اتنے روزے اگر رکھ سکتا ہے آسانی کے ساتھ تو روزے رکھ لے، اگر نہیں رکھ سکتا تو ان روزوں کا کفارہ ادا کرے۔ اسی طرح جتنی نمازیں اس نے زندگی میں چھوڑی ہیں تو ان نمازوں کو بھی ادا کرنے کی کوشش کرے، اور اگر ادا نہیں کر سکتا تو ان کا بھی کفارہ ادا کرے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ اگر ادا کر دیں یا اس کا کفارہ ادا کر دیا تو اس کے ساتھ ساتھ توبہ بھی کر کے جائے اللہ تعالیٰ سے، اور وعدہ کر کے جائے کہ آج کے بعد نہ اس کی زکوٰۃ کبھی جو ہے وہ لیٹ ہوگی، نہ روزہ چھوڑے گا اور نہ ہی نماز کو چھوڑے گا۔ یہ وعدہ معاہدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے گھر سے کر کے جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ جن لوگوں سے اجازت لے کر سفر کو جانا ضروری ہے، جس طرح کے ماں باپ اگر حیات ہیں تو ان سے اجازت لیے بغیر سفر حج کو نہیں جا سکتا، اسی طرح اگر عورت ہے تو اپنے خامن کی اجازت کے بغیر حج کا سفر نہیں کر سکتی۔ تو جن سے اجازت لینا ضروری ہے ان سے بندہ کیا کر لے، اجازت لے لے۔ اگر ان کی طرف سے اجازت ملتی ہے تو سفر حج کو روانہ ہو، اگر نہیں ملتی تو پھر کوشش کرے کہ ان کو راضی کرے جس انداز سے بھی ہو، یعنی کسی بڑے بندے کو ساتھ میں شامل کر کے ان کی منتیں ترلے مار کے جس انداز سے بھی ہوتا ہے انہیں راضی کر لے، اور راضی کرنے کے بعد گھر سے روانہ ہو حج کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس سفر کو جس کو یہ جا رہا ہے، یعنی حج کرنے کے لیے جو جا رہا ہے، یہ سفر خالصتاً اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے کے لیے ہو۔ اس میں ریاکاری، دکھاوا اور فخر کرنے والا کوئی عنصر اس کے دل میں نہ ہو۔ کوشش کر لے کہ اپنی نیت کو خالص کر لے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ اگر وہ عورت ہے سفر کرنے والی تو جب تک اس کے ساتھ محرم نہ ہو اس وقت تک سفر کو نہ جائے۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے غالباً، جس عورت کا محرم ہے ہی نہیں ہے، یعنی ایک ایسی عورت ہے جس کی نہ اولاد ہے، نہ ماں باپ ہے، نہ بہن بھائی میں سے کوئی موجود ہے، اکیلی عورت بچ گئی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے اگر وہ حج کو جانا چاہتی ہے تو کسی سے نکاح کر لے۔ ہاں یہ شرط عائد کر سکتی ہے کہ جس دن میں اپنے گھر میں واپس آؤں گی مجھے طلاق ہو جائے گی،
تو اس شرط کے ساتھ وہ حج کا سفر اس بندے کے ساتھ کرے جس کے ساتھ اس نے نکاح کر لیا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن نشین رہے، حج کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ جتنا مال اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے وہ مال حلال ہونا ضروری ہے، یعنی اپنی کمائی سے حلال مال ساتھ لے جائے۔ اور ساتھ میں یہ بات بھی ذہن نشین رہے، اگر کسی کو اپنے مال میں شک ہو کہ میرے مال میں فلاں چیز مکس ہے، فلاں چیز مکس ہے، ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کہاں سے چیز حاصل کی ہے اور کس طریقے سے لی ہے، تو اگر اس طرح کا کوئی شک آ جاتا ہے تو اپنا مال کوشش کرے کہ نہ لے کے جائے، بلکہ قرض لے کر کسی سے یہ حج ادا کرے، کیونکہ حج اس کے اوپر فرض ہو چکا ہے، بہرحال وہ مال جیسا بھی ہے۔ یہ جیسے ہی صاحب استطاعت ہوگا تو حج تو فرض ہو جائے گا، تو فرض ادا کرنے کے لیے کسی ایسے بندے سے قرض لے جس بندے کا رزق بالکل مکمل پاک صاف طیب طاہر ہو۔ شک والی چیز چونکہ قبول نہیں ہے، اس لیے اگر یہ اسے ان پیسوں کے ساتھ حج کرے گا بھی صحیح تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بجائے حج کا ثواب ادا کرنے کے الٹا یہ گناہگار ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ جب وہ حج کرنے کے لیے جا رہا ہے تو یہ حج کے آداب میں سے ہے کہ جتنے پیسے یہ لے کر جا رہا ہے کوشش کرے کہ اس سے تھوڑے زیادہ لے کر جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فقیروں کو، محتاجوں کو اور ضرورت مندوں کو خرچ کرتے رہنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آداب حج میں سے ہے کہ اگر عالم ہے تو کتب فقہ ساتھ لے کر جائے۔ کتب فقہ سے مراد یہ ہے یعنی ایسی کتابیں جس کے اندر مسائل وغیرہ اس نے دیکھنے ہیں وہاں جا کر، تو ایسی کتابیں اس کے ساتھ ہوں، اور اگر ان پڑھ ہے تو ان کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ جو بندہ حج پر جا رہا ہے اس کے سامان میں آئینہ، سرما، کنگا وغیرہ اور مسواک یہ رکھنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور یہ حج کے آداب میں سے ہے کہ یہ بھی جب اس سفر کو روانہ ہو تو اس کے بیگ میں آئینہ بھی ہو، سرما بھی ہو اور کنگا بھی، مسواک بھی ہونا چاہیے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو احکام شرع سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔